ہم یہاں پر آئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پہلے یہاں کی زیارت کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ ایک مرتبہ پھر ساتھیوں نے کہا کہ ہم یہاں آنا چاہتے ہیں، تو رات کے وقت میں ہم دوبارہ آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مختصر یہاں زیارت کر کے اور کہاں ہے؟ سنیوں والا کون سا کلمہ ہے پتہ ہے؟ بچپن سے کیا پڑھا ہے بچپن سے کیا پڑھا کیا پڑھا ہے؟ یہ گیٹ ہے، ایسے ہم داخل ہوں گے، صفائی کرنے والے ہیں، خدام ہیں یہاں کے۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی مرقد کے اندر مزار میں خواتین کے جوتے رکھنے کی جگہ ہے اس سائڈ پہ، اور اس سائڈ پر مردوں کے جوتے رکھنے کی جگہ۔ یہ پورا ایک میدان ہے، یہاں پر جلسہ وغیرہ منعقد ہوتا ہے اور خواتین بیٹھی ہیں یہاں۔ آپ بغیر کسی فیس کے یہاں پر جوتے رکھ سکتے ہیں مرد حضرات، دشوانی ہے مجانن کا مطلب ہے بالکل فری میں۔ انشاءاللہ زیارہ قبول ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ترکی کے تعاون سے یہاں پر اس کی تعمیرات ہوئی ہیں، جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، تو رجب طیب اردگان کی گورنمنٹ کے تعاون سے یہاں پر مزید کام ہوا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار میں۔ مردوں کے داخل ہونے کا رستہ ہے، جہاں سے مرد حضرات داخل ہوتے ہیں، اور وہاں سے خواتین حضرات کے جانے کا رستہ ہے، خواتین کے جانے کا رستہ ہے۔ اندر ابھی صفائی ہو رہی ہے اس وقت میں، خدام صفائی کر رہے ہیں۔ سامنے ہی یہ مسجد، اور مسجد کے صرف مسجد ہے پہلے، اور اس کے بعد سامنے آپ دیکھیں یہ الٹے پیر جو آ رہے ہیں ادب کرتے ہوئے، سامنے جو سفید جالیاں ہیں یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ان کی مرقد ہے، اور ہندوستان کے انڈیا کے غالباً افراد لگ رہے ہیں۔ صفائی بھی ہو رہی ہے۔ سنیوں والا کون سا کلمہ ہے پتہ ہے؟ بچپن سے کیا پڑھا ہے بچپن سے کیا پڑھا ہے۔ تو اہل البیت اصل ہیں، اہل البیت سے ہی سب کچھ سب کو ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قافلے کے ساتھ میں آیا ہوں یہاں پر، اس وقت ہم موجود ہیں بغداد میں، اور بغداد میں ہم حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی فیوض سبحانی غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار پہ یہاں ہم پہنچے، ظہر کی نماز یہاں پہ پڑھی، اور یہاں پر دعا کی اور قصیدہ غوثیہ اس کی تلاوت کی، اس کو یہاں پہ پڑھا۔ جو ہمارے ساتھ قافلے کے اندر موجود ہیں وہ یہاں پر اپنی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو بغداد کے اندر یہ ہمارا ایک منفرد وزٹ ہے، اس میں جتنے بھی یہ قافلہ مشتمل ہے تمام وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ سے، اور یہ ہم نے رکھا کہ ہم اس میں اہل البیت علیہ السلام کے مزارات پہ بھی جائیں گے، ان کی زیارات پر، اور جو صوفیاء ہیں ان کے مقابر پہ بھی۔ تو یہاں پہ اس وقت ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار پہ موجود ہیں، ایک بڑے احاطے کے اوپر یہ یہاں پر ہے، اور میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ یہ بات آپ دیکھیں کہ جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے جو اساتذہ ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، ان میں معروف کرخی تک جہاں پر نام ہے، اس سے اوپر آپ جاتے ہیں تو امام علی رضا کے بعد امام علی رضا، ان سے اوپر امام موسیٰ ابن جعفر، امام جعفر صادق، امام محمد الباقر، امام علی سید سجاد، یہ ان کے سلسلہ سند کے اندر ہیں، یعنی جو شجرہ طریقت ہے اس کے اندر ائمہ اہل البیت ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل البیت کو دیا، یعنی ان سے تمام ہر طرح کے، جس طرح
ایک صاف پانی کا چشمہ ہوتا ہے، صاف پانی کا جو دریا ہے، وہاں سے آگے سارے رستے جا رہے ہیں اور لوگوں کو مل رہے ہیں، لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ تو اہل البیت اصل ہیں، اہل البیت سے ہی سب کچھ سب کو ملا ہے۔ یہ باطن کے علوم ہو، باطن کا تزکیہ ہو، معرفت ہو، خدا کی پہچان، اس کا قرب، عرفان، تربیت، تزکیہ، جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی کوششیں کی جائیں دینیات کے اندر، یہ سب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا مرکز اہل البیت نظر آئیں گے، اور اس کے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے جو سلسلہ سند کے اندر ہیں، وہ آپ کو وہی افراد دکھائی دیں گے کہ جو اوپر جنہیں اصحاب کسا کہتے ہیں، جو اہل البیت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت طیبہ ہے، آپ کی اولاد ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم زیادہ سے زیادہ اولیاء اللہ کا تذکرہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ساتھ میں اہل البیت کو پہچانیں، ان کو، کیونکہ جتنے بھی اولیاء ہیں ان کو مقام و مرتبہ اسی در سے ملا ہے، انہی لوگوں سے ملا ہے، انہی ہستیوں سے ملا ہے۔ یہ ساری آنکھوں کو منور کرنے والی، دلوں کو تازہ کرنے والی یادیں ہیں، اور جو ہمارے قلب اور اذان کو منور کرتی ہیں، ایمان کو تازگی بخشتی ہیں، ایک مرتبہ پھر سے ہمیں اہل البیت کے قریب لے آتی ہیں، اور اس دور میں ہم چلے جاتے ہیں کہ جو اسلام کا اولین اور خوبصورت دور تھا، کہ جس میں اہل البیت پوری دنیا کے اندر، دنیا کے سادات کونے کونے میں جا کر انہوں نے اسلام کا اور دین کا پیغام پہنچایا۔ تو یہ ہی سوچ ہے کہ آج دنیا میں ہم انہی صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں، محبت کی تعلیمات، انہی اہل البیت کی جو تعلیمات ہیں کل انسانیت کی، اسے دنیا میں عام کریں۔ دنیا میں نفرتوں کا، انتہا پسندی کا، شدت پسندی کا خاتمہ اسی طرح ممکن ہوگا کہ آج ہم پھر سے ایک مرتبہ یہ عزم کر لیں کہ ہم ان صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں، جو دل کی ہیں، جو قلب کی ہیں، جس کے اندر یہ تعلیم ہے کہ آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، جس کی یہ تعلیمات ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کے ساتھ دل جڑ جائے گا تو اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں، اگر ہماری سوسائٹی میں سے ہم زندہ کرتے ہیں، اپنے لوگوں میں پیدا کرتے ہیں، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے۔ اور سب سے جو اہم اور بنیادی چیز ہے وہ ہے اہل البیت کی پہچان، اہل البیت کی قربت، ثقلین کی پہچان، قرآن اور اہل البیت کی قربت۔ اس جانب اگر ہم اپنی قوم کی توجہ لے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے جو فرقہ تفریقہ ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا، نفرتوں کے اندر کمی واقع ہوگی۔ تو اس وقت ہم بغداد میں ہیں اور یہ مرقد ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی یہاں پر زیارت ہے۔ ابھی اس وقت میں رات کے 9 بج رہے ہیں اور ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پہلے یہاں کی زیارت کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ ایک مرتبہ پھر ساتھیوں نے کہا کہ ہم یہاں آنا چاہتے ہیں، تو رات کے وقت میں ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم مختصر یہاں زیارت کر کے اور یہاں سے پھر ہم روانہ ہوں گے۔ کہاں ہے؟ سنیوں والا کون سا کلمہ ہے پتہ ہے؟ بچپن سے کیا پڑھے ہے بچپن سے شیعہ پڑھے کیا پڑھا ہے؟ یہ گیٹ ہے
یہاں سے ہم داخل ہوں گے. صفائی کرنے والے ہیں, خدام ہیں یہاں کے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی مرقد کے اندر مزار میں خواتین کے جوتے رکھنے کی جگہ ہے اس سائڈ پہ, اور اس سائڈ پر مردوں کے جوتے رکھنے کی جگہ. یہ پورا ایک میدان ہے, یہاں پر جلسہ وغیرہ منعقد ہوتا ہے اور خواتین بیٹھی ہیں. یہاں آپ بغیر کسی فیس کے یہاں پر جوتے رکھ سکتے ہیں مرد حضرات. دشوانی ہے مجانن کا مطلب ہے بالکل فری میں. انشاءاللہ زیارہ قبول ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ترکی کے تعاون سے یہاں پر اس کی تعمیرات ہوئی ہیں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں. تو رجب طیب اردگان کی گورنمنٹ کے تعاون سے یہاں پر مزید کام ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار میں. مردوں کے داخل ہونے کا رستہ ہے, یہاں سے مرد حضرات داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے خواتین حضرات کے خدام صفائی کر رہے ہیں. سامنے ہی یہ مسجد اور مسجد کے صرف مسجد ہے پہلے, اور اس کے بعد سامنے آپ دیکھیں یہ الٹے پیر جو آ رہے ہیں ادب کرتے ہوئے. سامنے جو سفید جالیاں ہیں یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ان کی مرقد ہے. اور ہندوستان کے انڈیا کے غالباً افراد لگ رہے ہیں. صفائی بھی ہو رہی ہے. اہلاً اخی اہلاً. 9 بج گئے ہیں, تو یہ گھنٹہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 9 بج گئے ہیں یہاں عراق کے اندر. پاکستان میں اس وقت رات کے 11 بج رہے ہوں گے, 2 گھنٹے کا فرق ہے. السلام علیکم بھائی, کہاں سے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ سے. اردو توڑا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ فصیح الحق. جی فصیح الحق. فصیح الحق. ساؤتھ افریقہ میں اردو کیسے آ گئی آپ کو؟ پر دادا ہمارا انڈیا کا تھا. انڈیا کا تھا؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. انڈیا میں کہاں سے؟ پتہ نہیں. انڈیا کا نہیں پتا. ساؤتھ افریقہ میں کہاں سے؟ فریہیڈ. جی فریہیڈ. فریہیڈ. جی. اچھا اچھا. تو یہاں کس لیے آئے ہیں ماشاء اللہ؟ بس حاضری کرنے. حاضری کرنے. جی. تو کیا سنا ہوا ہے آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں؟ سلطان الاولیاء. سلطان الاولیاء. اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ میرے کو فلم نہیں کرنا ہے. میں قاضی شریعہ کا مرید ہوں نا. کن کا؟ قاضی شریعہ کا. تو الاؤ نہیں ہے ویڈیو اچھا. کرنے کا. وہ کون ہے؟ میرا پیر و مرشد. اور اچھا. آپ کہاں سے؟ ہم پاکستان سے. تو ہمارا پیر و مرشد ہو سکتا آپ نے سنا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی جی 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 جی. تو میں قاضی شریعہ کا مرید ہوں. اچھا ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. تو میرے سلسلہ میں ویڈیو اور فوٹو کھینچنے میں الاؤ نہیں ہے. اچھا جی. حرام ہے؟ مطلب حرام نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں حرام کی حلال ہے. بچوں کے ساتھ آئے ہیں آپ؟ نہیں, بس بیوی کے ساتھ. اچھا ماشاء اور اللہ. آپ کہاں سے؟ تو کہاں سے, کس جگہ سے؟ ہم تو کراچی سے ہیں, تو ہم بھی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر آئے, الحمدللہ. اور ایک دفعہ کر چکے ہیں یہاں پہ, لیکن ابھی پھر دوستوں نے کہا کہ الحمدللہ. تو ماں کو میں گئے تھے کراچی میں. علامہ شاہد رب اللہ شاہ صاحب. اچھا. تو ابھی یہاں پہ آپ نے کہاں کی زیارتیں کی؟ ہم کتنے دن سے آئے؟ 8 دن سے پہلے. 5 دن سے پہلے. اچھا. تو بغداد میں کہاں اور تو گئے؟ ہم گئے تھے کربلا گئے تھے, نجف گئے تھے. اچھا ماشاء اللہ. جی. ارے یار آپ کے ہاتھ چوم لو یار. استغفر اللہ. نہیں. اور ہم گئے تھے شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ. اچھا. جی. تو بصرہ بھی گئے تھے. ماں کو عربی بہت اچھے جانتے ہیں. ہاں. الحمدللہ. تو عربی اسلام کی زبان ہے. وہاں پہ کربلا نجف بھی گئے آپ, جی. تو کیا محسوس کیا آپ نے وہاں پہ؟ کیا دیکھا؟ بس ہم دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے نا, بس حاضری کرنے کے لیے. تو کیسا لگا؟ کتنی دفعہ گئے آپ؟ میں پہلی بار یہاں بغداد شریف آئے تھے 2006. اچھا. ساؤتھ افریقہ سے. جی. اور تو وہاں پہ گئے تھے آپ؟ کازمین گئے ہیں آپ؟ کازمین. جی.
سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی ہاں اللہ جی 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 عنہ گئے تھے. ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ہم اہل بیت کو جانتے ہیں نا, اہل بیت کا محبت بہت کرتے ہیں ہم. ماشاء اللہ. تو یہ تو ریکارڈ کرنے دو نا, یہ تو اچھی بات ہے آپ کر رہے ہو, نہیں لیکن پلیز نہیں کرنا. یہ تو اچھی بات ہے آپ, یہ تو یہ اچھی پیاری بات ہے, جو اچھا پیغام جائے گا کہ دیکھو ہم سنی جو ہے یہ ہم بھی اہل بیت کے پاس آتے ہیں, جی. ہمارے اوپر غلط الزام ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے, تو یہ تو آپ کے اس سے جو ہے وہ یہ تاثر ختم ہوگا دنیا میں. یہ تو زیادہ لوگ آپ سے محبت کریں گے, آپ دنیا میں آپ کا اچھا میسج جائے گا انشاءاللہ. کہ دیکھیں ماشاءاللہ اہل سنت ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اہل بیت کو نہیں مانتے, نہیں تو وہ ہمارے غلط بات ہے, ہم مانتے ہیں اور ہم بہت مانتے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی ہم زیادہ مانتے نا. سیدنا مولا علی مانتے ہیں, امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں, سیدنا محمد باقر, امام جعفر الصادق, ماشاء اللہ. تو کہاں پر ہے یہ امام صادق علیہ السلام کی قبر کا ہے؟ سیدنا امام جعفر الصادق سناتے میں مدینہ شریف میں ہے, نقل البقیع میں. ماشاء اللہ ایسے ہی صحیح ہے, گڈ گڈ گڈ, بہترین بہترین. اچھا, اور امام حسن کی مولانا ہے. جی جی امام حسن کی کہاں پر ہے؟ امام حسن بھی سنا تھا مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں ہے. بہترین بھائی, دیکھیں اچھا جواب دیا انہوں نے, ہمارے بھائی نے بہت اچھا جواب دیا, اور ان کو 100 میں سے 100 نمبر ملے گا. اور یہاں پر ماشاءاللہ یہ میسج دینے کا مقصد یہ ہے